قرآن کریم نے دو ماؤں کی مثالیں پیش فرمائی ہیں. ایک وہ ماں جس کی کوکھ سے فرعون پیدا ہوا تھا، اور ایک وہ ماں جس کی کوکھ سے موسیٰ پیدا ہوا تھا. جس ماں نے فرعون کو جنم دیا، اس نے آنے والی ایک ایسی معصوم عورت کو بھی جہنم میں مبتلا کر دیا، یعنی دنیاوی لحاظ سے، جو پاک باز تھی، جو خدا کے فرمودات پر اور اس کے بھیجے ہوئے پر ایمان لانے والی تھی، معصوم تھی، نیک تھی، مگر ساری زندگی فرعون کے ظلموں کے نیچے چکی میں پیسی گئی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس سے ہمدردی فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے وہ دعا سکھائی جس کے نتیجے میں وہ فرعون کے ظلم اور عذاب سے نجات پانے کے لیے اور جنت میں اپنے لیے الگ گھر طلب کرنے کے لیے تمنا کرتی تھی. اور دوسری طرف وہ موسیٰ کی ماں تھی جس نے اسی زمانے میں اس موسیٰ کو جنم دیا جس کے حسن خلق سے متاثر ہو کر مدین کے ایک گھاٹ پر لڑکی نے خود تمنا کی کہ کاش اس سے میری شادی ہو جاتی. لیکن شرمیلی طبیعت اور حیا کے نتیجے میں وہ یہ کہہ نہ سکی. اپنے باپ کو اس نے صرف اتنا بتایا کہ اس طرح یہ واقعہ گزرا ہے، کیوں نہ ایسے شخص کو ملازم رکھ لیا جائے. ان کے والد بہت ذہین تھے، وہ فوراً سمجھ گئے اور انہوں نے کہا ہاں ملازم تو رکھیں گے، لیکن اس شرط پر کہ تم میں سے کسی ایک سے شادی ہو جائے. اور وہ شادی ہوئی اور وہ حسن خلق اسی طرح جاری رہا. چنانچہ قرآن کریم نے اشارتاً فرمایا ہے کہ اتنا آرام کا خیال تھا کہ چلتے چلتے دور پہاڑی کی چوٹی پر ایک آگ دکھائی دی اور یہ کہا اپنی اہلیہ سے کہ کیوں نہ میں جاؤں اس آگ کی تلاش میں تاکہ تمہیں آرام نصیب ہو، ہم بیٹھ کر مل کر وہ آگ سینکیں. قرآن کریم چونکہ بہت ہی عظیم مضامین کو اور وسیع مضامین کو بیان فرماتا ہے، اس لیے جگہ کی دقت کے پیش نظر چھوٹے چھوٹے اشارے رکھے جاتے ہیں، ورنہ تو یہ کتاب ارب صفحوں پر پھیل جاتی. بس قرآن نے جو حسن معاشرہ پیش فرمایا ہے اس کو اختیار کرو، سب گھر جنت بن جائیں گے. اگر احمدی گھر جنت بن جائیں تو پھر ہم دنیا کو احمدی معاشرہ ایک نورانی معاشرے کے طور پر پیش کر سکتے ہیں. محمد رسول اللہ کے حسن خلق کے طور پر، آپ کے نور کے طور پر ہم یہ معاشرہ مشرق کو بھی پیش کر سکتے ہیں اور مغرب کو بھی پیش کر سکتے ہیں، کیونکہ محمد رسول اللہ کا نور دونوں کے درمیان سانجہ ہے. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے.